بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں پر نہایت ہی عظیم الشان مہینہ سایہ فغن فرمایا، جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی زندگی میں پھر ایک بار اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کر کے معاف کرنے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا. بعدہ درود و سلام نازل ہو ان تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت درود و سلام نازل ہو جیو. اللہم صلی علی وسلم بارک علی. اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستو، آج ہم لوگ رمضان کے نہایت ہی بابرکت مہینہ سے گزر رہے ہیں. اللہ کی توفیق سے اپنی بساط اور طاقت کے مطابق ہر انسان اللہ کو خوش کرنے کے لیے طرح طرح کی نیکیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں. کچھ لوگ لوگوں کو افطار کرانے میں لگے ہیں، کچھ لوگ اپنے مال لوگوں پر خرچ کرنے میں لگے ہیں، اپنی دولت کو لٹا رہے ہیں، غریبوں میں تقسیم کر رہے ہیں. کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کر کے، راتوں کو جاگ کر کے، قیام اللیل کا اہتمام کر کے اپنے ثواب حاصل کر کے اللہ کو خوش کرنے میں رات و دن مگن ہیں. کچھ لوگ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے روزہ نہایت ہی تواضع اور انکساری کے ساتھ رکھنے میں لگے ہوئے ہیں، شوق اور دلچسپی کے ساتھ. یہ اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے. میرے بھائیوں، تاریخ گواہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے یا پھر جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے اس وقت سے لے کر کے جس زمانے کے اندر جو بھی عبادت گاہیں رہی ہوں، عبادت خانے رہی ہوں، مسجدیں رہی ہوں، یا پھر چھوٹی وہ جگہ رہی ہوں جہاں پر دو چار لوگ اکٹھے ہو کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے، آج تک تاریخ نے یہ دن نہیں دیکھا تھا، آج تک تاریخ نے یہ دور نہیں دیکھا تھا کہ مہینوں کے مہینے مسجدوں میں تالا لوک رہ جائے، مسجدیں بند رہ جائیں، لوگ نماز پڑھنے کو ترسنے لگ جائیں، لوگوں کے کانے خطبہ سننے کو ترسنے لگ جائیں، لوگوں کی آنکھیں بھر آئے کہ اللہ کون سا غضب ہم پر ڈھا گیا، ہم نے کون سا گناہ کیا، ہم کون سے خطا کیے ہیں کہ ہم اتنا بڑا مجرم قرار دیے گئے ہیں، ہمارے لیے مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے ہیں، ہم نے مسجدوں کے اندر ہمیں نماز پڑھنے کے لیے ہم ترس
گئے ہیں لیکن مسجدوں کے تالے نہیں کھل رہے ہیں، مسجدوں کے لیے حکم جو ہے نہیں دیا جا رہا ہے کہ ہم مسجدوں میں جا کر کے نماز پڑھیں، مسجدوں میں جا کر کے خطبے سنیں، مسجدوں میں جا کر کے جمعہ اور جمعیت کے ساتھ جو ہے ہم اللہ کی عبادت کریں۔ لوگوں کی آنکھیں ترس گئی مسجدیں دیکھنے کے لیے، لوگوں کی دل ترس گئے ایک جگہ جمع ہونے کے لیے، لوگوں کے امیدیں جو ہیں جو امیدیں تھیں، لوگوں کی امیدیں، لوگ نراسے نظر آنے لگ گئے کہ شاید ہم لوگوں کو شب قدر اور اعتکاف جیسی افضل ترین عبادت سے ہم اس سال محروم کر دیے جائیں گے مسجدوں سے۔ میرے بھائیوں، تاریخ نے کبھی یہ دور نہیں دیکھا ہے کہ مسجدوں اس طریقے سے بند ہو گئی ہو کسی وبائی بیماری کی وجہ سے، اتنے لمبے وقفے تک عبادت خانے پر تالے لگ گئے ہوں۔ لیکن میرے بھائیوں، جب یہ وقت آیا ہے، ہمیں ایک بار چیتانے کے لیے آیا ہے، ہمیں ایک بار تنبیہ کرنے کے لیے آیا ہے کہ آخر تم سے کیا گناہ ہوا ہے، تم سے کون سی خطائیں ہوئی ہیں، تم ایک بار اپنی زندگی کو ٹٹولو، ڈھونڈو، دیکھو کہاں کہاں پر تم نے چوک کیا ہے۔ ہر انسان غور کرے، اپنے آپ میں غور کرے، اپنی اولاد میں غور کرے، اپنے گھروں کے اندر غور کرے، جہاں کہیں بھی کمیاں ہیں، جہاں کہیں بھی غلطیاں ہیں، جہاں کہیں بھی خطائیں ہیں، سب کو سدھارنے کی کوشش کرے، اللہ سے دعا کرے، یا اللہ یہ دن اب لمبا ہمارے اوپر نہ فرما، یا اللہ بہت ہو گیا، ہم نماز پڑھنے کو مسجدوں میں ترس گئے، یا اللہ بہت ہو گیا، اب ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اس وبا کو دنیا سے ختم کر لے، مسجدوں کے تالے ہمارے لیے کھولوا دے تاکہ ہم مسجدوں میں جمع ہو سکے۔ یہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرے، یہ وقت اللہ نے دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا جو روزہ ہے پانی کے بہنے کی طرح، بجلی کے رفتار کی طرح بڑی تیزی کے ساتھ بہتا ہوا نکلتا ہوا چلا جا رہا ہے، اور ان کے ایک ایک وقت قیمتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک چھوٹی سی سورت کے اندر اسی رمضان المبارک کے کچھ ایام کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ قرآن جو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے، اس قرآن کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا ہے۔ کیا مطلب؟ ساتویں آسمان پر جہاں پر اللہ رب العالمین کا عرش ہے، اللہ رب العالمین نے مکمل قرآن کو لوح محفوظ سے ایک ساتھ لیا اور ایک ساتھ لا کر کے یہ آسمانی دنیا پر بیت العزا میں رکھ دیا، جو نظر آ رہا آسمان، آخری آسمان دنیا والا، یہاں پر رکھا بیت العزا میں۔ پھر 23 سالہ زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، 23 سالہ زندگی کے اندر کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی 3 آیتیں، کبھی ایک سورت، وقفہ بوقفہ، ضرورت کے حساب سے دھیرے دھیرے 23 سال کے اندر یہ مکمل قرآن دنیا میں اللہ رب العالمین نے اتارا، نازل کیا۔ لیکن یہ قرآن ایک بارگی ایک ساتھ لوح محفوظ سے بیت العزا آسمانی دنیا پر لا کر کے رکھا گیا، اور یہ جو رکھا گیا وہ رات شب قدر کی ہے، اور وہ شب قدر رمضان میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس بابرکت کتاب کو شب قدر میں اتارا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، انسانوں تمہیں پتہ ہے قدر کیا ہے، ان کی عظمت کتنی ہے، ان کی برکت کتنی ہے، اس میں خیر اللہ نے کتنا زیادہ رکھ دیا ہے، اس کی گہرائی کے بارے میں تمہیں علم ہے، اس کی تہ کے بارے میں تمہیں پتہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ایک انسان کتنا غور کرنا چاہے، کتنا سوچنا چاہے، کتنا پتہ کرنا چاہے، اس رات کے اندر اللہ نے اتنی نیکی رکھ دیا ہے، اتنا خیر رکھ دیا ہے کہ انسان غور کر کے اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کہ کتنی خیر اللہ نے رکھ دیا ہے، تاہم اللہ نے اس کی وضاحت کچھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، قدر کی رات، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بھی ایک رات کی عبادت افضل اور بہتر ہے۔ اس لیے تو اللہ نے کہا
کیوں ما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کو کیا پتا قدر کی رات کیا ہے، کتنی ثواب ہے؟ 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے افضل عبادت ہے اس رات کی، کتنی افضل ہے اور کتنی زیادہ نیکی ہے، کتنا ثواب ہے، انسان کو اس کی گہرائی تک پتہ ہے ہی نہیں، اللہ نے واضح نہیں کیا اس کو، عام رکھا، کتنا زیادہ ثواب اللہ نے رکھا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے یہ رمضان کے اندر جو راتیں آئیں گی نہایت ہی بابرکت راتیں ہوں گی، نہایت ہی عظمت والی راتیں ہوں گی۔ ان راتوں کو ہم گھروں کے اندر بھی اگر رہتے ہیں تو گھروں میں بھی اس رات کو نہ سوئے، خود جاگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایقظ اہلہ، خود جاگتے تھے ان راتوں کو، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے جو ہے بیویوں کو بھی جگایا کرتے تھے کہ آج کی رات نہایت ہی بابرکت والی رات ہے، آج سونے کی رات نہیں ہے، آج اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے، آج اللہ کو خوش کرنے والی رات ہے، آج کچھ پانے کی رات ہے، اس لیے سب جاگو، اللہ کی بات کرو، اللہ سے مانگا کرو۔ میرے بھائیوں، پرانے زمانے کے اندر دوسرے انبیاء کو جو عمریں دی گئی تھی، ان کی امتوں کو بہت لمبی عمریں دی گئی تھی، لیکن امت محمدیہ کی عمر 65 سال سے لے کر کے 70 سال تک کے درمیان کی عمریں دی گئی ہے۔ اب غور کیجئے اللہ نے انہی چند عمروں کے اندر کتنی فضیلت اور کتنی برکت رکھ دیا ہے کہ ایک رات انسان عبادت کرے اور 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے افضل ثواب پالے۔ اب ایک انسان اگر 60 سال 70 سال اگر زندہ رہتا ہے، 50 سال زندہ رہتا ہے، ہر سال رات کو ان تاک 5 راتوں کو جاگتا ہے، 5 راتوں کو عبادت کرتا ہے، تو نہ جانے کتنی نیکیاں کما لیا ہوگا، کتنے ثواب اکٹھے کر لیے ہوں گے، کتنے بھلائیاں اس نے جمع کر لیا ہوگا اپنے نامہ اعمال کے اندر۔ یہ برکت ہے جو انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے لیکن وہ حاصل کر لیتا ہے، یہ فضیلت ہے امت محمدیہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اس رات کو فرشتے اور روح الامین یعنی جبریل امین اترتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات کو اترتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہر معاملے کو لے کر کے سال میں جو پورے انجام دیے جائیں گے، کون آدمی کیا کرے گا، کیسے کام کریں گے، کیا کھائے گا، سارے ایک سال کے اندر جو کچھ بھی کام ہوں گے ان تمام احکام کو لے کر کے فرشتے اترتے ہیں اور اس رات کو فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے حتی مطلع الفجر، سلام حتی مطلع الفجر، یہ رات پوری کی پوری سلامتی والی ہوتی ہے فجر تک۔ فرشتے اس رات کو ایک دوسرے کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو سلام دے رہے ہوتے ہیں کہ آج رات کی برکت مبارک ہو تمہیں، آج رات کی سلامتی تمہیں جو ہے حاصل ہو، اللہ کو تم آج رات راضی کر لو، اللہ کو خوش کر لو۔ یہ دعائیں فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رمضان اتنی برکت والی اتنا زیادہ برکت والا مہینہ ہے، اتنا زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی آپ اندازہ لگائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون سے کہا کہ فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةَ تَعْدِلُ حَجَّةً، جب رمضان کا مہینہ آئے تو تم جو ہے عمرہ کر لینا، اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ثواب ہے۔ اللہ اکبر، اتنی نیکی کیوں ہے؟ رمضان کی وجہ سے، رمضان کے فضیلت کی وجہ سے، رمضان کے برکت کی وجہ سے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون جس کا نام ام سنان کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اس سال میرے ساتھ حج کیوں نہیں ادا کیا؟ اس خاتون نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سواری نہیں تھی جس کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ حج ادا نہیں کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والا جو رمضان ہے کہ رمضان کے اندر تم عمرہ کر لینا ہے، تم عمرہ کر لینا، تقضی معی حجتن، اس لیے کہ اگر تم رمضان میں عمرہ کرو گے تو رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج ادا کرنے کی قضا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
حج نہیں کر پایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی حج کرنا چاہیں تو ان کے لیے ثواب حاصل کرنے کے لیے بہترین طریقہ امت کے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ رمضان کے مہینے میں جا کر کے وہ حج ادا کر لے، عمرہ کر لے، گویا کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ اتنا زیادہ ثواب۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ رمضان کی فضیلت کی وجہ سے ہے، رمضان کی برکت کی وجہ سے ہے، یہ رمضان ہی کی وجہ سے ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت کے اندر فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف، ابن آدم یعنی آدم کی اولاد کے ہر عمل، ہر کام، ہر اچھے کام، ہر اچھے خیر، ہر اچھے جو ہے ہر بھلائی کے کام کا ثواب ان کو کئی گنا بڑا چڑھا کر کے دیا جاتا ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالھا، یہاں تک کہ ایک بندہ ایک نیکی کرتا ہے بعشر امثالھا، لیکن اللہ رب العالمین ثواب کتنا دیتا ہے؟ اسی جیسے 10 نیکی کا ثواب اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ الی 700، اور اللہ رب العالمین جس انسان کے اندر جتنی خلوص ہو، جتنی للہیت ہو، جتنا رضا کو اللہ کی پانا چاہتا ہو، اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہو، اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر کے دیتے دیتے الی 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ یعنی ایک نیکی کرو 700 نیکی کا ثواب لے لو۔ اللہ اکبر۔ نیت میں اگر اخلاص ہے کہ ہم اس 10 روپیہ جو خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، چاہے مسجدوں کے گلے میں ڈال رہے ہیں یا کسی غریب کے کھانے کے لیے ایک لقمہ بھیج رہے ہیں، یا اللہ اس لقمے کے ذریعے سے، ایک کھجور کے دانے کے ذریعے سے، ایک کھجور کے گٹلی کے ذریعے سے، ایک گھونٹ شربت کے ذریعے سے ہم تیری رضا چاہتے ہیں، تیری خوشنودی چاہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس ایک قطرہ گھونٹ کا، اس ایک گھونٹ کا یا ایک کھجور کا جس سے افطار انسان کراتا ہے، 700 گنا تک بڑھا کر کے ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن روزے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے تو کچھ اور ہی کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قال اللہ عز وجل الا الصوم الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ، کہ میرے بندو یہ تو دوسرے اعمال کی بات ہے، روزہ تم رکھتے ہو، روزے کی کیا نیکی، کیا ثواب تمہیں کیا پتا۔ فانه لی، روزہ میرے لیے ہے، میرے لیے ہے، اور میری وجہ سے یدع طعامہ شہوتہ وطعامہ من اجلی، ایک بندہ روزہ رکھ کر کے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، دوسروں سے لڑنا چھوڑ دیتا ہے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے، دوسروں سے جھگڑنا چھوڑ دیتا ہے، دوسروں سے کینہ نہیں رکھتا ہے، بغض نہیں رکھتا ہے، چیختا نہیں ہے، چلاتا نہیں ہے دوسروں پر، تو پھر اللہ کی وجہ سے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، روزے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ روزہ خاص میرے لیے بندہ رکھتا ہے تو میں اس کا ثواب دوں گا۔ اب وہ ثواب کتنا ہے؟ بندوں سے مخفی رکھا ہے، اللہ نے چھپا کر کے رکھا ہے۔ دوسرے اعمال کی نیکی تو اللہ نے بتا دیا، لیکن روزے کا ثواب اور ان کی فضیلت کتنی ہے، ان روایت سے پتا چلتا ہے ثواب کتنا اللہ دے گا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بے انتہا اس کا ثواب۔ ایک انسان ادراک نہیں کر سکتا، ایک انسان غور کر کے، ایک انسان فکر کر کے، ایک انسان سوچ کر کے ان کو تول نہیں سکتا، ان نیکیوں کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ میرے بھائیو، یہ روزے کی ثواب ہے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ جو بندے روزے رکھتے ہیں ان کو نہایت خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی چاہت سے، اللہ کی ہدایت سے آج کا دن ہم نے روزہ رکھا، اور انشاءاللہ اللہ نے صحت اور تندرستی عطا کی تو اسی طریقے سے 30 روزے ہم مکمل کریں گے۔ ایک انسان کو خوش ہونا چاہیے اور ان کو سوچنا چاہیے، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے تھوڑی سے بہانہ کر کے کہ ہمیں پیاس برداشت نہیں ہوتی، ہمیں گرمی برداشت نہیں ہوتی، ہم دھوپ کی تپش کو برداشت نہیں کر پاتے، ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کتنے بڑے ثواب سے محروم روزانہ ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اس رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ القرآن الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ روزہ اور قرآن کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس حاضر ہوگا اور جا کر کے کہے گا اے رب منعتہ الطعام، اے میرے پروردگار
میں نے تیرے اس بندے کو کھانے سے روک دیا تھا، پینے سے روک دیا تھا، خواہشات کو بجھانے سے روک دیا تھا۔ ان کے من، ان کے ارادے تو بہت سارے کاموں کے لیے چاہ رہا تھا، یہ سوچ رہا تھا کہ میں اچھے کھانا کھا لوں، میرے سامنے موجود ہے، میں ایسا کام کر لوں، میں ویسا کام کر لوں، لیکن انہوں نے روزہ رکھا تھا، روزہ رکھ کر کے تیری خوشی کو چاہ رہا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے ساری خواہشات کو چھوڑ دیا، کھانا چھوڑ دیا، پانی چھوڑ دیا۔ فشفینی فی، میرے رب میں آج اس بندے کے حق میں تو سے سفارش کرتا ہوں، اس بندے کی گناہوں کو معاف فرما دے، ان کو بخش دے، ان کو تو جنت الفردوس میں باب الریان سے داخل فرما دے۔ اللہ رب العالمین روزے کی سفارش کو قبول کرے گا اور اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ میرے بھائی، یہ روزے کی سفارش ہوگی روزے دار کے لیے۔ قرآن اللہ کے پاس حاضر ہو جائے گا، روزہ بھی رکھا، قرآن کی بھی تلاوت کی، روزہ بھی حاضر ہے، قرآن بھی حاضر ہو جائے گا اللہ کے پاس، کہے گا اے میرے پروردگار منعتہ النعام، منعتہ النعام باللیل، منعتہ النوم باللیل، اے میرے پروردگار یہ راتوں کو قرآن کی تلاوت کرتا تھا، انہوں نے آرام چھوڑ دیا تھا، انہوں نے باتیں کرنا چھوڑ دیا تھا، انہوں نے واٹس ایپ استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا، فیس بک استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا، ٹویٹر استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا، دنیا کے کام کاج کرنا چھوڑ دیے تھے، صرف مجھے ہی تلاوت کرتا رہا، یہاں تک کہ آرام تک کو چھوڑ دیا، سویا نہیں۔ کیا تھکاوٹ، کیا تکلیف، کوئی فکر نہیں کی۔ یا اللہ آج میں اس بندے کے حق میں سفارش کرتا ہوں، یا اللہ میری سفارش کو تو قبول کر لے۔ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یشفعان، قرآن کی بھی سفارش قبول کی جائے گی، روزے کی بھی سفارش قبول کی جائے گی، اس بندے کو معاف کر دیا جائے گا اور جنت کے اعلیٰ درجے کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ یہ روزے کی فضیلت ہے۔ دوسری روایت سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی حاضر ہوتے ہیں، خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس آیا ہوں اس لیے کہ آپ مجھے کوئی حکم دے میں عمل کروں۔ دوسری روایت کے الفاظ ہے، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں کروں تو وہ عمل مجھے فائدہ دے، مجھے نفع دے، نقصان سے بچا لے۔ تیسری روایت کے الفاظ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی نیکی، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا خیر بتا دیجئے جس کو میں کروں تو وہ کام مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تینوں سوال کے جواب میں، تینوں سوال کے پہنچنے پر ایک جواب دیتے، علیک بالصیام فإنہ لعدل لہ، کہ تم روزے رکھو ابو امامہ، اس لیے کہ روزے کے برابر کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے، سب روزے کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ میرے بھائی، روزہ یہ شہوت سے مقابلہ کرنے کے لیے، غلط کاموں سے مقابلہ کرنے کے لیے، شیطان سے مقابلہ کرنے کے لیے شاندار عمل ہے، اس جیسا کوئی عمل ہے ہی نہیں اللہ کی نظر میں روزے جیسا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا صیام جنتن، روزہ ڈھال ہے، بالکل اس طریقے سے جس طریقے سے ایک لڑنے والا میدان میں جاتا ہے، جنگ کے میدان میں جاتا ہے، ڈھال لے کر کے اپنا بچاؤ کرتا ہے، دوسرا وار کرتا ہے، تیر کی بوچھار آ رہی ہوتی ہے، تلوار کے کھنکھناہٹ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہے، لیکن ڈھال سے اپنے جسم کو بچاتا ہے زخموں سے چور ہونے سے۔ اسی طریقے سے ایک انسان اپنے آپ کو روزہ رکھ کر کے جہنم سے بچا لے گا، قبر کے عذاب سے بچا لے گا، حشر کے میدان کی تکلیف سے بچا لے گا، پل صراط کے وقت پار ہونے کے وقت جو تکلیفیں آئیں گی، کٹنے سے، زخموں سے چور چور ہونے سے، گرنے سے، ان تمام آفتوں سے اپنے آپ کو نکال لے گا روزے کے ذریعے سے۔ یہ روزے کی فضیلت ہے، یہ روزے کا ثواب ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا گو ہیں کہ بار الہ تو جلدی سے حالات کو تو سدھار دے مولا، یا اللہ اس وبائی بیماری کو تو اٹھا لے مولا، یا اللہ اعتکاف جو شاندار عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اعتکاف کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اعتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عشر الاواخر ثم حتی توفہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے، اور پھر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت دیا
اور آپ کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف کیا کرتی تھی، یا اللہ یہ اعتکاف جیسے عمل سے ہم لوگوں کو محروم نہ کرنا مولا، یا اللہ اس وبا کو ختم کر دے مولا، یا اللہ عید کی نماز سے ہم لوگوں کو محروم نہ کرنا مولا، یا اللہ جو بھی اس مبارک مہینے کے ایام بچ گئے ہیں ہر طرح کی نیکی ہم لوگوں کو کرنے کی توفیق دے مولا، یا اللہ دل کھول کر کے قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق دے مولا، قرآن کو سننے کی توفیق دے مولا، یا اللہ قیام اللیل کی پابندی کرنے کی توفیق دے مولا، یا اللہ نمازوں کو ان کے اوقات میں پڑھنے کی توفیق دے مولا، یا اللہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نفلی عبادتیں کرتے ہیں، افطار کراتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، لوگوں کا تعاون کرتے ہیں، تیرے راہ میں خرچ کرتے ہیں، یا اللہ تمام طرح کی باتوں کو تو قبول کر لے مولا، یا اللہ ہمارے روزے کو قبول کر لے مولا، ہماری نمازوں کو قبول کر لے مولا، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے مولا، ہمارے اس روزے کی برکت کی وجہ سے یا اللہ اس وبائی بیماری کو جلدی سے ختم کر دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم۔